الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. کیا آپ اپنی فضیلت جانتے ہیں؟ کبھی آپ نے اپنا مقام و مرتبہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اللہ کی نعمتوں کی بہاروں میں طے کرنے کی کوشش کی ہے؟ سب سے پہلے اپنی فضیلت کو، اپنے مقام کو پہچانیے. رمضان کی فضیلتیں، روزے کا اجر، نماز کے ثمرات، حج کی عظمت، جہاد کی فضیلت، ان موضوعات کو تو آپ نے سنا، پڑھا، سمجھا اور ان سے گزرے ہوں گے. لیکن آج اپنی فضیلت کو سمجھیے، اپنے مقام اور مرتبے کا تعین کیجیے. اللہ نے جہاں پر رکھا ہے اس درجے کو محسوس کیجیے. محسوس کرنے والی باتوں میں، نہ بھولنے والے معاملات میں، ہر پل نظر رہنے والے اور خیال میں رہنے والے مقام و مرتبے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس نعمت کو محسوس کیجیے کہ اللہ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. کتنے ہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہیں؟ کتنے ہی انسان ہیں، اکثریت وہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتے. اپنے مقام کو محسوس کیجیے، اپنے مرتبے کو جانیے، حساب کیجیے، اپنی ذات کا تعین کیجیے. جب مقام کا پتہ ہوگا، عمل اس مقام کے مطابق ہونا شروع ہو جائے گا. اپنی فضیلت پھر سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے ایک بے مثال کتاب نازل کی. اس کتاب والا آپ کو بنایا ہے. لوگ اہل کتاب ہیں، اللہ نے آپ کو اہل قرآن بنایا ہے. وہ قرآن
اس کا جب آپ ایک حرف پڑھتے ہیں، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ قرآن کی فضیلت ہے. لیکن یہ بھی تو محسوس کیجئے، یہ فضیلت اللہ نے کس کو عطا کی ہے؟ یہ اجر کس کو عطا کیا ہے؟ آپ کو عطا کیا ہے. آپ یہ ایک لفظ، ایک حرف آپ کی زبان سے قرآن کا ادا ہوگا. قرآن کی عظمت اپنی جگہ، لیکن ادا کس کو ہوگا؟ یہ انعام کس کو ملا ہے؟ یہ مرتبہ کس کو ملا ہے؟ مجھے اور آپ کو ملا ہے. جب ہمیں یہ ہمارا پالنے والا رب چند الفاظ دے کر کہہ رہا ہے کہ ان میں سے حرف ادا کر لو، 10 گنا نیکیاں دوں گا، تو قرآن کا مقام و مرتبہ تو ہے، فضیلت میری اور آپ کی بھی تو ہے. خدا ہمیں یہودی بنا دیتا، اللہ تعالی ہمیں عیسائی بنا دیتے، ان میں بنا دیتے جن کو قرآن کی دولت نہیں ملی. اگر یہ دولت ملی ہے تو پھر ہماری فضیلت ہوئی نا. اپنی فضیلت کو محسوس کیجئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی وجہ سے ملنے والے اپنے اس مقام و مرتبے کو محسوس کیجئے، اپنے اوپر طاری کیجئے، اپنے خیالوں میں اس کو بسا لیجئے. میں اہل قرآن ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں معمولی انسان نہیں ہوں. اپنے آپ کا غیر معمولی وجود ان نعمتوں کی وجہ سے محسوس کیجئے. دولتیں، عزتیں، شہرتیں، اقتدار، منصب، یہ تو غیر مسلم کو بھی ملتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا اس کو بھی ملتا ہے. اپنی فضیلت کا پھر ادراک کیجئے. دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ کون سا مذہب عطا کیا ہے؟ اسلام عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں کسی ایسے مذہب میں پھینک دیتے جہاں در در کے سجدے ہیں، جہاں انسانوں کے ہی اپنے بنائے ہوئے قانون اور دین ہے. اپنی اس فضیلت کو محسوس کیجئے. دینے والے نے آپ کو دین کون سا عطا کیا ہے؟ اسلام عطا کیا ہے. اسلام کی اپنی فضیلت ہے، لیکن جب آپ کو اسلام مل گیا تو پھر فضیلت تو آپ کی اور میری بھی بنتی ہے. اس فضیلت کا ادراک کر لیجئے، اس مقام کو سوچوں پر طاری کر لیجئے، پھر اپنے عمل کا حساب کیجئے. اپنے وجود کی اہمیت کو محسوس کیجئے. یہ وجود دنیا داری کے لیے نہیں تھا، یہ وجود نوکری میں فنا ہونے کے لیے نہیں تھا. اس وجود کے پل پل کو دیکھیے. اللہ تعالی اس وجود کو قائم کرنے کے بعد اس نے ہمیں کیا مقام عطا کیا ہے، اس مقام کو پا لیجئے. ان ہونٹوں کو دیکھیے، اللہ نے عطا کیے ہیں. کتنے ہی انسانوں کو عطا کیے ہیں، صحیح سلامت عطا کیے ہیں. بہت سو کو اللہ نے یہ ہونٹ صحیح عطا نہیں کیے. پھر ان ہونٹوں کا مقام دیکھیے. ان ہونٹوں سے کیا ہوتا ہے؟ تسبیح ہوتی ہے، درود پڑھا جاتا ہے، رب کا ذکر ہوتا ہے. ان ہونٹوں کے مقام کو محسوس کیجئے. جب ان ہونٹوں کا مقام محسوس کریں گے، پھر ان ہونٹوں سے کسی کی غیبت کیوں ہو، کسی پہ الزام کیوں لگے، کسی کی چغلی کیوں ہو، کسی کو اذیت کیوں ملے، کسی کا گھر کیوں برباد ہو. اس زبان کی اور ہونٹ کی اہمیت اور مقام کو محسوس کیجئے. ان ہونٹوں کی ذرا سی لغزش سے
اس زبان کی ذرا سی پھسلن سے اللہ نے بندے کے لیے دوزخ مقرر کر رکھی ہے، اور اسی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کی وجہ سے اللہ کو بات پسند آتی ہے، بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اپنے ہونٹ کی اہمیت کو اور مقام کو محسوس کیجیے۔ جو اللہ کی تسبیح کرنے والی زبان ہو وہ کسی کی تذلیل کیوں کرے؟ جن ہونٹوں کو سبحانہ کہتے ہوئے ہونٹ ملتے ہوں، ان ہونٹوں میں سگریٹ کیوں آئے؟ ان ہونٹوں میں نشے کی کوئی چیز کیوں جائے؟ جس نے سگریٹ چھوڑنی ہو اس کے لیے ایک پیغام ہے، ایک علاج ہے، وہ یہ سوچ لے جب میں محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہونٹ ملتے ہیں جن ہونٹوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہو، ان پہ میں سگریٹ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ ان پہ میں نشہ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ ان سے میں شراب کیسے لگا سکتا ہوں؟ ان سے میں حرام کیسے کھا سکتا ہوں؟ جو ہونٹ اللہ کہتے ہوئے گول ہو جائیں، میں ان ہونٹوں کے ذریعے حرام کام کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر اپنے مال کی اہمیت محسوس کیجیے۔ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، صلاحیت عطا کی ہے، نام عطا کیا ہے، تعلیم عطا کی ہے، عقل عطا کیا ہے، خاندان عطا کیا ہے، سماج عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو ذہنی صلاحیت عطا کی ہے، جسمانی صلاحیت عطا کی ہے۔ یہ جب اللہ نے آپ کو عطا کی ہے تو آپ کی فضیلت بنی نا، مقام بنا نا۔ کتنے ہی آنکھوں سے محروم ہیں، کتنے ہی کٹی ٹانگوں والے ہیں، کتنے ہی لاچار ہیں، کتنے ہی محروم ہیں، سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ اللہ نے آپ پر فضل کیا نا، جس پر فضل ہوا وہ فضیلت والا ہوا۔ اپنی ان صلاحیتوں اور اس ملکیت کی چیزوں کا مقام محسوس کیجیے، اور پھر ان چیزوں کے اندر قرآن کہتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں اپنا آخرت کا گھر تلاش کر لو۔ ہماری آخرت ہمارے مال میں ہے، ہماری صلاحیت میں ہے، ہماری تعلیم میں ہے، تعلیم اور تربیت کے نتیجے بننے والی مہارت اور اسکل میں ہے، ہمارے اعضائے جو کام کرتے ہیں ان سے نکلنے والی کارکردگی میں ہے، جو گھر، سماج، رتبہ، رشتہ داری ملی ہے اس میں جنت ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں اپنی آخرت تلاش کر لو۔ کسی کی جنت اس کی دکان میں ہے، کسی کی جنت اس کے رویے میں ہے، کسی کی جنت اس کی صلاحیت میں ہے۔ پھر اپنی فضیلت محسوس کیجیے۔ خدا نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا وجود ایک ماں اور باپ سے بنایا ہے۔ مقام اپنا محسوس کیجیے۔ وہ باپ بھی مسلمان تھا، وہ ماں بھی مسلمان تھی۔ اللہ نے آپ کو کسی کے یہودی کے گھر میں پیدا نہیں کیا، عیسائی کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت بغیر مانگے عطا کر دی۔ پھر اللہ نے یہ رتبہ دیا۔ باپ کے لیے اولاد دعا کر رہی ہے، باپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، حیران ہے کہ اللہ میرے درجات یہ کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ پیچھے اولاد دعائیں کر رہی ہے۔ اس باپ کو جو درجہ اور فضیلت ملنی تھی وہ تو ملی، یہ بیٹا بھی تو فضیلت والا ہوا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ نے 4 یا 3 یا 2 اور پھر ایک کا بھی ذکر آیا بیٹی عطا کی، وہ بیٹیاں باپ کے لیے دوزخ کے مقابلے میں ڈھال ہوں گی۔ بیٹی کی فضیلت ہوئی نا۔ یہاں پر موجود جتنی بیٹیاں ہیں وہ اپنی فضیلت محسوس کریں۔
جو باپ موجود ہیں وہ اپنا درجہ محسوس کریں، اس رب نے کیا شاندار درجہ عطا کیا ہے، اور پھر اپنے عمل کا حساب کیجئے۔ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں، اللہ نے آپ کو ایک کافر کے وجود سے بڑا نمایاں الگ ممتاز مقام عطا کیا ہے۔ اللہ تعالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والے شخص کے بارے میں کہتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ سب سے شاندار امت ہو جن کو تمام لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ہم اپنا یہ مقام بھول چکے ہیں، ہم دوسروں کو شاندار سمجھ کے مرعوب ہیں، مغلوب ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی قیادت کرنے کی بجائے ان سے ہدایات لے رہے ہیں۔ کنتم خیر امت، جنہوں نے فرقوں میں اجاڑ دیا، تقسیم کر دیا، اس کے مقابلے میں فرقے سے نکل کر اللہ کا یہ دیا ہوا لقب خیر امت کس کو ملا ہے؟ آپ کو ملا ہے، تو فضیلت آپ کی ہوئی نا۔ اس مقام کو محسوس کیجئے۔ اللہ نے رشتہ داریاں دی ہیں، ان رشتہ داری میں ایک رشتہ انسان خود بناتا ہے، باقی ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ وہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے کبھی اس بات کو سوچئے کہ جنت میں داخلے کا جب ذکر آتا ہے، اس میں انسان کے ساتھ اس کے بہن بھائیوں کا ذکر ایک دو جگہ پہ آیا ہوگا، ماں باپ کا ذکر چند جگہوں پہ آیا ہوگا، لیکن ایک شخص کے ساتھ اس کے جوڑے کا، مرد کے ساتھ بیوی کا اور بیوی کے ساتھ شوہر کے داخلے کا ذکر آتا ہے۔ اس رشتے کی مقام کو محسوس کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا الجنت انتم وازواجکم ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں یا ان کے شوہر، وہ اور ان کے جوڑے۔ یہ رشتہ دنیا کا جوڑ نہیں ہے، یہ تو جنت کی طرف ایک سفر ہے، یہ تو جنت کا ایک ساتھ ہے۔ یہ مقام کس کو ملا ہے؟ یہ آپ کو ملا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ رب نے عطا کیا ہے۔ جو مقام دینے والا ہے اس کی عظمت کو محسوس کیجئے، اور جنہیں مل رہا ہے وہ آپ ہیں۔ اپنے مقام کا ادراک کیجئے۔ جب گھروں میں ٹی وی آن ہو، میوزک چل رہا ہو، فلمیں چل رہی ہوں، شادی کے نام پر مخلوط فحاشی والا ایک کلچر ہو، اپنے مقام کو پھر یاد کیجئے۔ اللہ نے ہمیں ان کاموں کے لیے یہ مقام عطا نہیں کیا تھا۔ جب نمازیں چھوٹ رہی ہوں، اللہ نے ہمیں یہ مقام نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مقام دیا تھا وہ یہ ہے قد افلح المؤمنون، عملی طور پر ایمان پر چلنے والے جیت گئے، فلاح پا گئے۔ اور اللہ نے کہا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جن کو وراثت میں جنت ملنی ہے، اوپر کی جنت ملنی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں سدا رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے پلاٹوں کے لیے نہیں بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے مال کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں بقا کو پسند نہیں کیا۔ یہ دنیا بڑی عارضی ہے، گھٹن والی ہے، محدود ہے، آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، وسوسوں اور اندیشوں سے مالا مال ہے، مصیبتیں ہیں، اس میں امتحانات ہیں۔ اللہ نے ایک اور دنیا تیار کر رکھی ہے جس میں نہ کوئی وسوسے اور اندیشے ہیں، نہ خوف ہے، نہ مصیبت ہے، نہ آزمائش ہے، جس میں نہ دکھ ہے، نہ درد ہے، نہ تکلیف ہے، نہ بیماری ہے، جس میں نہ کوئی ناچاقی ہے، نہ کوئی دل کا بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ وہاں پر کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی مخالفت ہے، وہ سلام ہی سلام ہے۔ ہم اس میں الجھ کر اس کو ضائع کر دیں۔ آپ کا اور میرا مقام و مرتبہ یہ نہیں تھا۔ اپنے مقام کو پہچانیے۔ جس دن ہم اپنے مقام کو پہچان گئے،
اس دن ہم روزے کی عظمت کو پہنچ جائیں گے، جس دن اپنے وجود کو ہم پہچان گئے۔ اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں کے لیے کھانا بند کروا دیا۔ کافر کا بھی ڈاکٹر کھانا کچھ گھنٹے کے لیے بند کروا دیتے ہیں۔ بڑی تعداد میں موجودہ دور میں کھانے کو محدود وقت کے لیے روک کر علاج کا طریقے کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ کھانا ان کا بھی رکتا ہے، کھانا آپ کا بھی رکتا ہے، لیکن اللہ نے پھر آپ کے وجود کو کیا مقام عطا کیا ہے؟ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، سیراب نہ ہونے کی وجہ سے جو جسم میں سے حلق کی طرف جو بھی بو اٹھتی ہے، رب کو تو وہ بھی پسند ہے۔ یہ فضیلت کس کو ملی ہے؟ آپ کو ملی ہے۔ افطار کرنے تک آپ جو دعائیں کرتے رہیں وہ قبول ہو کے رہتی ہیں۔ روزے کی تو فضیلت ہوئی، لیکن وہ کون ہے جو دعا کر رہا ہوگا؟ وہ میں اور آپ ہیں۔ فضیلت ہمیں بھی ملی ہے، اپنی فضیلت کا ادراک کیجئے۔ ہم اس لیے نہیں آئے، ہمارا یہ دن اس لیے نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر ٹی وی چینلز کی ریٹنگ کے چکر میں ان کھیلوں میں پڑ جائیں، اپنے یہ گھنٹے ضائع کر لیں۔ ہم ادھر ادھر کی بحثیں کرتے رہیں، ذکر سے خالی رہ جائیں، ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہیں، حلال سے زیادہ آگے بڑھ کر حرام کا شکار ہو کر اپنا یہ رتبہ ہی کھو دیں۔ حرام اتنا ہمارے اندر چلا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، انا یستجاب لہ۔ اپنا مقام محسوس کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا خاندان اور کنبہ، اس کو ایک شرف عطا کیا ہے۔ وہ کافر گھرانہ نہیں ہے، وہ مسلمان گھرانہ ہے۔ پھر مسلمان گھرانے میں دوزخ کے کام کیوں ہوتے ہیں؟ پھر وہاں پہ نمازیں کیوں چھوٹتی ہیں؟ وہاں پہ کھانوں کی تیاری میں، فیشن اور اس طرح کی چیزوں میں شریعت کیوں پامال ہوتی ہے؟ اپنا مقام تو محسوس کیجیے، اپنا رتبہ محسوس کیجیے، اس گھرانے کا رتبہ اس طرح محسوس کیجیے۔ ان اولادوں کو، بہن بھائیوں کو آپ نے نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو دے دیا۔ ان رشتوں کو آپ نے نہیں سوچا تھا، رب نے بہترین عطا کر دیا۔ یہ گھرانہ کھا پی کر جوان ہو کر مٹ جانے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی کافر کا گھر نہیں ہے۔ ایمان والے کے گھر کا رتبہ کیا ہے؟ وہ رتبہ آپ کو ملا ہے، آپ کے گھر کو ملا ہے۔ اس گھرانے کو، اس کے مقام کو محسوس کیجئے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهین۔ وہ لوگ جو ایمان کی روش پہ خود بھی چلتے رہے، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، ان کے پیچھے پیچھے ان کی نسلیں بھی، اولادیں بھی ایمان پر قائم رہیں۔ الحقنا بهم ذریتهم، ہم جنت میں ان کے ساتھ ان کی اولاد کو جوڑ دیں گے۔ یہ جدائیاں وقتی ہیں، پھر صدا کا ایک ملاپ ہے۔ یہ خاندان کی ترتیب عارضی ہے، لیکن ان میں سے ایمان والوں کا کنبہ صدا کا ہے۔ اپنے خاندان کا مقام تو محسوس کیجئے۔ اللہ آپ کو اس دنیا میں صدا نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر صدا کے لیے ہمیشہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ ماں سے محبت کرنے والوں، باپ کی خاطر قربانی دینے والوں، بوڑھے باپ کو سنبھالنے والوں، معصوم بچوں کی خاطر تڑپنے والوں، ان کے لیے گھروں میں دوزخ کے سودے کیوں پالتے ہو؟ ان کے لیے فحاشی کا سامان کیوں پیدا کرتے ہو؟
ان کو اتنی آسائشیں دے کر بے نماز کیوں بناتے ہو؟ ان کو کافرانہ یا نیم کافرانہ نظام تعلیم میں بھیج کر ان کی عزتیں کیوں پامال کرتے ہو؟ انہیں کیوں بےہودگی اور فحاشی کا عادی بنا دیتے ہو؟ کپڑے خریدتے ہوئے شریعت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کپڑے پہناتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا احساس دل سے کیوں نکال دیتے ہو؟ شادی بیاہ کی تقریبات میں اسراف کرتے ہوئے، فضول خرچی کرتے ہوئے، فیشن کے نام پر شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنے مسلمان ہونے کا مقام و مرتبہ کیوں بھول جاتے ہو؟ جس جگہ سے آپ گزرتے ہیں، جس جگہ آپ رہتے ہیں، جس جگہ آپ سوتے ہیں، جس جگہ آپ کام کرتے ہیں، اس کا مقام محسوس کیجئے۔ قیامت کا دن ہوگا، زلزلت الارض زلزالہا ہو رہا ہوگا، اخرجت الارض اثقالہا کا منظر ہوگا، زمین بول رہی ہوگی، تحدث اخبارہا، بتا رہی ہوگی یہ شخص یہاں رہتا تھا، یہاں نیکی کرتا تھا، یہاں سے گزرتا تھا، یہاں سے ذکر کرتا تھا، یہاں پہ تجارت حلال کرتا تھا، یہاں پہ انسانوں کے کام آتا تھا، یہاں پہ اس کی جوانی تھی، یہاں پہ اس کا بڑھاپا تھا، یہاں پہ اس کی تسبیح تھی، یہاں اس کی تلاوت تھی، یہاں سے حج کے لیے گیا، یہاں سے عمرے کا سفر تھا، یہاں پہ یہ صلہ رحمی کرتا تھا، یہاں پہ اللہ کی راہ میں خاموشی سے خرچ کرتا تھا، یہاں پہ قیام تھا، یہاں پہ سجدہ تھا، یہاں پہ رکوع تھا، یہاں پہ ذکر تھا۔ دوسرے کے لیے زمین بتا رہی ہوگی، ادھر نماز کی چوری کرتا تھا، ادھر اذان ہوتی تھی، ادھر دبک جاتا تھا، ادھر اللہ کا حکم تھا، یہاں پہ اس کی خلاف ورزی کرتا تھا، یہ رہائش تھی جس میں سوتا رہا، بے نماز رہا، یہاں پہ بیٹھ کے حرام کام کرتا تھا، یہاں پہ دوستوں کے ساتھ گناہ کرتا تھا، یہاں پہ تنہائیاں خراب کرتا تھا، یہاں پہ لوگوں کے مال کھانے کی اس طرح ترکیبیں لگاتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اپنا رتبہ محسوس کیجیے۔ تحدث اخبارہا، وہ اپنی باتیں کیے جائے گی اور اس وقت صرف ہم سن رہے ہوں گے، اور پھر اپنی اس آنکھ کا مقام محسوس کیجیے، مرتبہ محسوس کیجیے۔ فضیلتیں دوسروں کی سننی، اپنی فضیلت جانیے، اپنا مقام سمجھیے۔ اس آنکھ سے اللہ کے حضور روتے روتے ایک آنسو نکل گیا، رب کو اتنا پسند آئے گا اس پہ آگ حرام ہوگی۔ ایک سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے کیا مقام آپ کو عطا کیا ہے۔ یبدل اللہ السیئات حسنات، برائیوں کو معاف کرنا ایک الگ معاملہ، اللہ جتنی تعداد میں برائیاں ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ رتبہ کس کو ملا ہے؟ آپ کو ملا ہے، کسی فرقے کو نہیں، کسی برادری کو، جماعت کو، نسل کو نہیں، آپ کو ملا ہے۔ اپنی اہمیت کو محسوس کیجیے، اپنے مقام کو جانیے۔ پھر 2 رکعت ہے، 2 رکعت نماز کی فضیلت اتنی زیادہ کہ پوری دنیا میں ہر چیز سے اچھی، لیکن 2 رکعت کس نے پڑھنی ہے؟ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اس انعام کا حقدار کون ہے؟ آپ ہیں۔ اپنے اس انعام کو محسوس کیجئے، اس مقام کو محسوس کیجئے، کوئی اور نہیں۔ جب آپ 2 رکعت پڑھیں گے، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ آپ کو دنیا اور جہاں میں جتنی دولت ہے اس سے زیادہ بہتر اللہ آپ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ جو جنت کی لمبائیاں چوڑائیاں، وہاں کے درخت اور نہریں، وہاں کا دودھ اور شہد، وہاں کے جوڑے اور اولاد، وہاں کے صوفے تکیے، وہاں کے کھانے، وہاں کے مشروبات، وہ کس کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے ہیں۔ تو اپنا مقام کیوں محسوس نہیں کرتے؟ اس مقام کو محسوس کیجئے۔ جب مقام کو محسوس کریں گے، نماز بوجھل نہیں ہوگی، روزہ مشکل نہیں لگے گا، زکوٰۃ دیتے ہوئے الجھن نہیں ہوگی، صدقہ کرتے ہوئے یقین کیا ہوگا۔ اپنا مقام صدقے میں محسوس کیجئے۔ ایک لقمہ، چند روپے، چند پیسے، اخلاص کے ساتھ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ وہ خرچ کرنے والا کون ہے؟ وہ آپ ہیں۔ آپ کو کیا مقام ملا ہے؟
اس صدقے کو اللہ کی راہ میں تو اپنی فضیلت کو جان کر رب کے حضور کھڑے ہو جائیں، قیام میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ پاؤں اس لیے نہیں ہے کہ شر کے کاموں میں تھکیں، دوبارہ نیت کریں رب کے حضور قیام میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ ان کو تھکاتے رہیں، جنت ان پاؤں میں ہے، اس کو رلاتے رہیں، جنت یہاں سے ملنی ہے، یہاں سے تلاوت سنتے رہیں، یہاں سے ملنی ہے، یہاں سے خیر کا کام کرتے رہیں، تسبیح کرتے رہیں، یہاں سے آپ کی جنت ہے۔ اپنے مقام کو محسوس کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کو ہمیں اپنا مقام اور اپنی نعمتوں کا حساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک، اللہم صل علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو لوگ راستوں میں کھڑے ہیں وہ اوپر چلے جائیں، اوپر جگہ تیار ہے۔ ابھی اوپر کے حال کی تکمیل ہم نہیں کر سکے، لیکن اوپر کا حال بھی اب بھرنا شروع ہو گیا ہے۔ جو لوگ اوپر کی حال کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یہ نیکی کا ایک اچھا موقع ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں پر 6 مزید شعبے بھی ہوں گے، اور تقریباً 300-350 نمازیوں کے لیے ٹائل کا کام باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہوگا تو یہ لوگ سکون سے نماز ادا کر سکیں گے۔ میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ خطبہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے کہ کھڑا ہو کے کھڑے ہوں اور راستے میں کھڑے ہوں اور ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں پہ لوگ جوتے اتارتے ہیں، اس لیے اوپر چلے جائیں، ہمت کیجئے، اوپر جا کے تسلی سے بیٹھ کے خطبہ سنیے۔ راستے میں سیڑھی پہ کوئی کھڑا نہ ہو، انتظامیہ کے ایک فرد کھڑا ہو جائے، ورنہ لوگ نماز باہر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا مقام ہے، اس مقام کو اپنے مقام سے ضرب دے لیجئے، جنت کا حساب آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس نماز کے مقام کو اپنے مقام سے ملا لیجئے، آپ کو دین کی رحمتیں اور نعمتوں کی سمجھ آ جائے گی۔ اپنے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جتنے معاملات ہیں ان کو یک طرفہ کبھی نہ دیکھیں۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک آپ کا مقام ہے، ایک اس عمل کا مقام ہے، اور اس ذات کا مقام ہے جس نے یہ عمل، یہ فضیلت طے کی ہے۔ ان 3 چیزوں میں اپنی ذات کا، اپنے گھر کا، اپنی صلاحیتوں کا حساب کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم انا نسألک بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ چھپے اور ظاہری سارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ساری غلطیاں، لغزشیں، کوتاہیاں، جرم، گناہ، سیئات اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، پھسلتے ہیں، تیری طرف پلٹتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی ملجا و ماوا نہیں۔ اے اللہ ہماری توحید کی اسی خصلت کو قبول کرتے ہوئے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی اسی نماز میں، اسی مسجد میں صف اول میں بیٹھنے والے، ایک سنگین مرض میں 4تھے گریڈ پر اس مصیبت کا شکار ہیں، دعا کیجیے اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ نماز سے محبت کرنے والے ابھی بھی صرف ایک بات پہ روتے ہیں کہ میں مسجد میں پہنچ کے نماز ادا نہیں کر سکتا، تراویح میں ان کا میسیج آتا ہے، جمعہ میں آتا ہے۔ اے اللہ ہمارے اس بھائی کا جذبہ قبول فرما، اس کی نسلوں کو اور ہم سب کی نسلوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے مقدر میں، کسی کے مقدر میں ایسی بیماری، ایسا حادثہ، کوئی ایسی چیز ہے اللہ اس کو ٹال دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں معذوری سے، اپاہج ہونے سے، جلنے سے، کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہونے سے، مفلس ہونے سے، محروم ہونے سے اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، مسلمان جہاں جہاں پر مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو ان کی مدد کر رہے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما دے، جو ان کی مدد سے غافل ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں پر جہاد ہو رہا ہے ان کی مدد فرما، جو جہاد کے راستے میں رکاوٹ ہیں اللہ ان کو غارت فرما دے۔ اے اللہ جو پاکستان کے لیے مخلص ہے اے اللہ اس کو غلبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اس دیش کو لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنوں میں قلعہ بنا دے۔ اے اللہ اس دیش کی حفاظت کے لیے جو جہاں پہ بھی کام کر رہا ہے اے اللہ اس کی نصرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گھرانوں کو جنت کا گھرانہ بنا، ہمیں اپنے گھروں میں سے دوزخ کی آگ بھڑکائی ہوئی اپنی کمائی سے جو ہم کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے کرتے ہیں، یا اللہ اس کو بجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں فرقوں کی دلدل سے نکال کے اسلام کے کھلے اور وسیع عریض میدان کا رب کریم وہاں کا باسی اور مکھیں بنا دے۔
اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، رحمت بانٹنے والا بنا دے، دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بے حساب عطا فرما دے، اپنے حلال کے ذریعے ہمیں حرام سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل خانہ کو جو زندہ ہیں، اے اللہ ان سب کو پکا نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو بہکے ہوئے ہیں، پھسلے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی بھی خواہشات اپنے بیٹے بیٹیوں کے بارے میں ہیں، اے اللہ جن کی بھی ان کی ضرورتیں ہیں، اللہ پوری فرما دے۔ جو پریشان ماں ہیں، پریشان باپ ہیں، اللہ ان کی تمام جائز خواہشات کو پوری فرما دے۔ جو بھی شخص رب کریم اپنی دنیا میں کسی بھی آزمائش کا شکار ہے، اللہ اس کے لیے آسانی فرما۔ اے اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے، اے اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنے ہاتھوں سے جو دوزخ کی آگ گھروں میں ہم نے بھڑکائی ہوئی ہے، اللہ اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا صیام اور قیام قبول فرما لے۔ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہ بنا دینا۔ اے اللہ اس کو ہمارے خلاف گواہ نہ بنانا۔ اے اللہ اس مسجد رحمت للعالمین میں جو انتہائی معذور مجبور افراد آتے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کے لیے تو کوئی بطور خاص دعا بھی نہیں کرتا، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، نابینا ہیں، اپاہج ہیں، لنگڑے ہیں، بلڈ کینسر کے نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں، اور پچھلے ایک مہینے کے اندر کم از کم ہم 9,000 ایسے افراد سے اس مسجد میں ملے ہیں۔ اے اللہ ان سب پہ آسانی فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں مہنگائی کی وجہ سے جس اذیت میں وہ لوگ ہیں، جس فاقے میں وہ لوگ ہیں، اے اللہ اس ملک پر ان لوگوں پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارا نظام جو ان غریبوں کو نوچ رہا ہے اور یہ قیامت کے دن ان حکمرانوں کو نوچیں گے، اے اللہ اس نظام کو بدل کے ہمیں رحمت والا نظام عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں امتی بن کر ان لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مدد کر رہے ہیں ان کو بے حساب عطا فرما، جو مدد لے رہے ہیں اے اللہ ان کو مدد کرنے والا بنا دے، ان کو بے حساب عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔